والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنۃ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض ما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون والذین وہ لوگ جو کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو سنستدرجهم اور آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے من حیث اس طرح لا یعلمون نہ جانیں گے خبر نہ ہوگی اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْلِي اور میں ڈھیل دوں گا لَهُمْ ان کے لیے ان بے شک قیدی میری خفیہ تدبیر متین پختہ اور میں ان کو ڈھیل دوں گا بے شک میرا داؤ پکا ہے جھٹلانے والے مجرموں کو بسا اوقات فوراً سزا نہیں ملتی بلکہ دنیاوی عیش اور فراحی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ خدائی سزا سے بے فکر ہو کر ارتکاب جرائم پر اور زیادہ دلیر بن جاتے ہیں اس طرح جو انتہائی سزا ان پر جاری کرنی ہے رفتہ رفتہ اپنے کو اعلانیہ اور کامل طور پر اس کا مستحق ثابت کر دیتے ہیں یہی خدا کی ڈھیل اور استدراج ہے وہ حماقت اور بے حیائی سے سمجھتے ہیں کہ ہم پر مہربانی ہو رہی ہے اور حقیقت میں انتہائی عذاب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے خدا کا کئی داؤ یا خفیہ تدبیر اسی کو کہا کہ ایسی کارروائی کی جائے جس کا ظاہر رحمت اور باطن کا ہر عذاب ہو بے شک خدا کی تدبیر بڑی مضبوط اور پختہ ہے جس کی کسی ہیلا اور تدبیر سے مدافعت نہیں ہو سکتی اولم یتفکروا ما بصاحب من جنہ ان هو الا نذیر مبین او کیا لم یتفکروا اور نہیں کرتے ما بصاحب نہیں ان کے صاحب کو من سے جنہ جنون ان نہیں ہوا وہ الا مگر نذیر ڈرانے والا مبین صاف کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کچھ بھی جنون نہیں وہ تو ڈرانے والا ہے صاف اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض ما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون او کیا لم ينظروا نہیں دیکھتے فی میں ملکوت بادشاہت السماوات اسمان جمع والارض اور زمین وما اور جو خلق پیدا کیا اللہ من شيء کوئی چیز وان اور یہ کہ عسى شاید ان کے یکون ہو قد اقترب قریب آ گئی ہو اجلهم ان کی اجل موت فبأي تو کس حدیث بعد اس کے بعد جو منون و ایمان لائیں گے کیا انہوں نے نظر نہیں کی سلطنت میں آسمان و زمین کی اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہر چیز سے اور اس میں کہ شاید قریب آ گیا ہو ان کا وعدہ سو اس کے پیچھے کسی بات پر ایمان لائیں گے یعنی یہ آخر آیت اللہ کو جھٹلانے اور اس کے بد انجام سے غافل ہو جانے کا سبب ہے ان آیات کا لانے والا معاذ اللہ کوئی بھی عقل مجنون نہیں وہ ساری عمر تمہارے پاس رہا اس کے ہر چھوٹے بڑے حال سے تم واقف ہو اس کی عقل و دانش اور مانت و دیانت پہلے سے مسلم و معروف ہے جس کے پاس سے لایا وہ تمام جہاں کا مالک شہنشاہ مطلق اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اس کی نہایت ہی محکم و مضبوط نظام سلطنت بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں جو اس نے پیدا کی ہے غور کرو تو یہ آیات تکوینیہ آیات تنزیلیہ کی تصدیق کریں گی پھر آیات اللہ کی تسلیم میں کیا عذر باقی ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید ان کی موت و ہلاکت کا وقت قریب آ لگا ہو لہذا بعد الموت کے لیے جو تیاری کرنی ہے جلد کرنا چاہیے یعنی اگر آیات قرآنیہ پر ایمان نہ لائے تو دنیا میں اور کون سی بات اور کون سا کلام ہے جس پر ایمان لانے کی امید کی جا سکتی ہے سمجھ لو کہ ان بدبختوں کے لیے دولت ایمان مقدر ہی نہیں من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون من جس یضلل گمراہ کرے اللہ فلا تو نہیں ہادیہ ہدایت دینے والا لہو اس کو ویذرہم وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں فی میں طغیانہم ان کی سرکشی یعمہون دیکھتے ہیں جس کو اللہ بچلائے اس کو کوئی نہیں راہ دکھلانے والا اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو ان کی شرارت میں سرگرداں
ہدایت و دلالت ہر چیز خدا کے قبضے میں ہے، وہ نہ چاہے تو سارے سامان ہدایت کے رکھے ہوئے رہ جائیں، آدمی کہیں سے بھی منتفع نہ ہو۔ وہاں عادتاً وہ جب ہدایت کی توفیق دیتا ہے جب بندہ خود اپنے کسب و اختیار سے اس راستے پر چلنا چاہے، باقی جو دیدہ و دنستہ بدی و شرارت ہی کی ٹھان لے تو خدا بھی راستہ دکھلانے کے بعد اسی حال میں اسے چھوڑ دیتا ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والذي لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ يسألونك، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ان سے متعلق الساعة گھڑی قیامت، ایان کب ہے، مرساها اس کا قائم ہونا، قل کہہ دیں انما صرف علمها اس کا علم، عند پاس ربی میرا رب، لا يجليها اس کو ظاہر نہ کرے گا، لوقتها اس کے وقت، الا سوا ہوا وہ اللہ ثقلت باری ہے، فی میں سماوات آسمانوں والارض و زمین، لا نہ تاتیکم آئے گی تم پر، اللہ مگر بہت اچانک، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، کأنک گویا کہ آپ خفی متلاشی عنہا اس کے، کل کہہ دیں انما صرف علم اس کا علم، عند پاس اللہ ولکن لیکن اکثر ناس لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو کہ کب ہے، اس کے قائم ہونے کا وقت، تو کہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی کھول دکھلائے گا اس کو اس کے وقت پر، پھر وہ بھاری بات ہے آسمان اور زمین میں، جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی، تجھ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ گویا تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے، تو کہہ دے اس کی خبر ہے خاص اللہ کے پاس، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ پہلے عسیٰ ان یکفرون قد اقترب اجلہم، سورہ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 185 میں خاص اس قوم کی اجل موت کا ذکر تھا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ کب آ جائے۔ یہاں تمام دنیا کی اجل قیامت کے متعلق متنبع فرما دیا کہ جب کسی کو خاص اپنی موت کا علم نہیں کب آئے، پھر کل دنیا کی موت کو کون بتلا سکتا ہے کہ فلاں تاریخ اور فلاں سن میں آئے گی، اس کی تعین کا علم بجز خدا ہے، علام الغیوب کسی کے پاس نہیں، وہی وقت معین مقدر پر اس واقعہ کر کے ظاہر کر دے گا کہ خدا کے علم میں اس کا یہ وقت تھا۔ آسمان و زمین میں بڑا بھاری واقعہ ہوگا اور اس کا علم بھی بہت بھاری ہے جو خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ گو اس واقعہ کی عمارات بہت سی نشانیاں انبیاء علیہ السلام خصوصاً ہمارے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تاہم ان سب علامات کے ظہور کے بعد بھی جب قیامت کا وقوع ہوگا تو بالکل بے خبری میں اچانک اور دفتن ہوگا، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی احادیث میں تفصیل مذکور ہے۔ ان لوگوں کے طرز سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ گویا وہ آپ کی نسبت یوں سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس مسئلے کی تحقیق و تفتیش اور کھوج لگانے میں مشغول رہے ہیں اور تلاش کے بعد اس کے علم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، حالانکہ یہ علم حق تعالی شانہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس چیز کے پیچھے نہیں پڑا کرتے جس سے خدا نے اپنی مصلحت کی بنا پر روک دیا ہو، نہ ان کے اختیار میں ہے کہ جو چاہیں کوشش کر کے ضرور ہی معلوم کر لیا کریں۔ ان کا منصب یہ ہے کہ جن بے شمار علوم و کمالات کا خدا کی طرف سے افادہ ہو، نہایت شکر گزاری و قدر شناسی کے ساتھ قبول کرتے رہیں، مگر ان باتوں کو اکثر عوام کل انعام کیا سمجھیں۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ قل کہہ دیں لا املک میں مالک نہیں، لنفسی اپنی ذات کے لیے، نفع و اور لا نہ ضرر نقصان، الا مگر ما جو شاء اللہ چاہے اللہ، ولو اور اگر کنت میں ہوتا عالم جانتا الغیب غیب، لاستکثرت میں البتہ جمع کر لیتا، من سے الخیر بہت بلائی، وما مسنی یعنی اور نہ پہنچتی مجھے السوء کوئی برائی، ان بس فقط انا من میں، الا مگر صرف نذیر ڈرانے والا، بشیر خوشخبری سنانے والا، لقوم لوگوں کے لیے ایمان رکھتے ہیں۔ تو کہہ دے کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی، میں تو بس ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ایماندار لوگوں کو اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ کوئی بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو، نہ اپنے اندر اختیار مستقر رکھتا ہے، نہ علم محیط۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم اولین و آخرین کے حامل اور خزائن ارضی کی کنجیوں کے امین بنائے گئے تھے، ان کو یہ اعلان کرنے کا حکم ہے کہ میں دوسروں کو کیا خود اپنی جان کو بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ کسی نقصان سے بچا سکتا ہوں، مگر جس قدر اللہ چاہے اتنے ہی پر میرا قابو ہے، اور اگر میں غیب کی ہر بات جان لیا کرتا تو بہت سی وہ بلائیاں اور کامیابیاں بھی حاصل کر لیتا جو علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے کسی وقت فوت ہو جاتی ہیں۔ نیز کبھی کوئی نہ خوشگوار حالت مجھ کو پیش نہ آیا کرتی، مثلاً افق کے واقعہ میں کتنے دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی نہ آنے کی وجہ سے اضطراب و قلق رہا۔ حجۃ الوداع میں تو صاف ہی فرما دیا، لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقط الہدیٰ، اگر میں پہلے سے اس چیز کو جانتا جو بعد میں پیش آئی تو ہرگز
ہدی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا۔ اس قسم کے بیسوں واقعات ہیں جن کی روک تھام علم محیط رکھنے کی صورت میں نہایت آسانی سے ممکن تھی۔ ان سب سے بڑھ کر عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ حدیث جبرائیل کی بعض روایات میں آپ نے تصریحاً فرمایا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے جبرائیل کو واپسی کے وقت تک نہیں پہچانا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تب علم ہوا کہ جبرائیل تھے۔ یہ واقعہ بتصریح محدثین بالکل آخر عمر کا ہے۔ اس میں قیامت کے سوال پر مل مسئول عنہا بعالم من السائل ارشاد فرمایا، گویا بتلا دیا گیا کہ علم محیط خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اور علم غیب تو درکنار مخصوصات و مبصرات کا پورا علم بھی خدا ہی کے عطا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ کسی وقت نہ چاہے تو ہم مخصوصات کا بھی ادراک نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس آیت میں کھول کر بتلا دیا گیا کہ اختیار مستقل یا علم محیط نبوت کے لوازم میں سے نہیں، جیسا کہ بعض جہلاء سمجھتے تھے۔ ہاں، شرعیات کا علم جو انبیاء علیہ السلام کے منصب سے متعلق ہے کامل ہونا چاہیے، اور تکوینیات کا علم خدا تعالیٰ جس کو چاہے جس قدر مناسب جانے عطا فرماتا ہے۔ اس نوع میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولین و آخرین سے فائق ہیں۔ آپ کو اتنے بے شمار علوم و معارف حق تعالیٰ نے مرحمت فرمائے ہیں جن کا احصاء کسی مخلوق کی طاقت میں نہیں